السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو انجام دے رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اس میں تعاون کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، ہدیہ، عطیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن اس میں دینا چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس میں وہ ڈونیشن اور تعاون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ اس کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جائیں آپ، جو بھی اللہ کے راستے میں آپ تعاون کرنا چاہے اللہ کے راستے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام رمضان کی فضیلت جو ہے وہ لگاتار اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ایپیسوڈز اس پر بنائے جس میں ہم نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانا۔ آج مزید رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، تو اللہ رب العزت جب کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش جب کسی پر کرتا ہے تو وہ بے شمار کرتا ہے۔ لہٰذا ذیل میں ایک حدیث مبارکہ پیش میں کر رہا ہوں جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا جو ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو گناہوں میں مشغول رہتا تھا، لیکن ہمارے آقا و مولا نے یہ جو بیان فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کام اس کے اندر اچھائی بھی تھی، ایک اچھی عادت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ تو جیسے ہی اس کی روح قبض کرنے آئے تو ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ سامنے آ گئی، تو اسی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اسی طرح دوسرا خواب آپ نے بیان فرمایا، ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ اسی طرح تیسرا جو خواب آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ایک شخص کو شیطانوں نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ اسی طرح چوتھا جو خواب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ اسی طرح ایک پانچواں جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان جو ہے وہ نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جا رہا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ اسی طرح چھٹواں جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام، یعنی ایک ایسا شخص جو انبیاء علیہم السلام کے حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ اسی طرح ساتواں جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے، اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو اصل میں یہ جتنے بھی باتیں میں نے ابھی بیان فرمائی یہ سارے کے سارے خواب ایک ہی تھے لیکن ان ایک خواب میں واقعات مختلف تھے۔ اس ایک ہی خواب میں یہ مختلف واقعات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ خواب جو تھا وہ ایک ہی تھا لیکن واقعہ جو تھا وہ مختلف تھا۔ تو وہ اعلیٰ آپ نے سنا کہ غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ اسی طرح ساتواں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو اس کا حج و عمرہ آ گیا اور ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی روشن کر دیا۔ اسی طرح آٹھواں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کا منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی نے یعنی اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو۔ اسی طرح نواں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے یعنی وہ انسان وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا، اس نیکی نے آ کر اس کو بچا لیا۔ اسی طرح چوتھا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا یعنی اسی طرح کئی سارے واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک دو تین کئی سارے واقعات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا بھی تھا کہ اس کے چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور اس کے چہرے کی جانب جب آگ بڑھ رہی ہے تو اس کو وہ ہاتھوں سے اپنے بجھا رہا ہے، تبھی صدقہ آ گیا اور اس نیکی نے آ کر اس کو بچا لیا۔ اسی طرح 10واں واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح 11واں جو واقعہ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ عز و جل سے ملا دیا۔ اسی طرح اس کے بعد 12واں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا، تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اسی طرح 13واں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ اسی طرح 14واں جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ اسی طرح 15واں جو واقعہ تھا اس کے بعد جو 15واں واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن ایک ایسا شخص تھا جو جہنم میں گر گیا لیکن اس کے وہ آنسو آ گئے جو اس نے خشیت الہی یعنی خوف خدا میں بہائے تھے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ انسان بچ گیا۔ اسی طرح 16واں جو واقعہ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ رب العزت سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس کی نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ اسی طرح 17واں جو واقعہ پیش آیا اس خواب میں وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ اسی طرح 18واں جو واقعہ تھا جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانے والے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح کی یہ سارے واقعات جو آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا یہ اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا کی وجہ سے رونا، نیز اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ رب العزت نے معذبین یعنی جن پر عذاب ہو رہا تھا ان پر
کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہے، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب کچھ اس کے عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں وہ بعض اوقات کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خور یعنی ادھر ادھر کی لگانے والے، آپس میں لڑانے والے اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا بھی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں ارشاد فرما کر متنبہ کیا کہ گویا جہاں ایک ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے، وہیں کسی ایک گناہ کے سبب گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے کبھی ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی بھی نیکی کبھی بھی وہ انسان ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز اس کو نہ کرے۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی کو کبھی بھی معمولی سمجھنا یہ سراسر حماقت ہے اور اس کے نہایت ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی ضمن میں چند حکایات پیش کی جاتی ہیں، انہیں آپ ضرور سنیں اور خوف خداوندی سے لرزیں اور بار بار گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی بھیک مانگتے رہیے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیے۔ حضرات محترم، ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں قبر میں آگ بھڑکنے کا یہ پورا واقعہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، آخر کیوں بھڑکی اس کی قبر میں آگ؟ ان تمام باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے سدھاریں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تجھ کو اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جو ہے وہ جل کر خاک یعنی راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے درد سے تلملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا، مگر تو نے فریاد رسی نہ کی، اسی سبب سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گر گیا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، اب جو ہے یہاں پر وہ ایسے کیالوں کی بے احتیاطی کے سبب جو عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے لرزہ خیز داستان کو اب سنیے آپ۔ حضرت یعنی ایک ایسے دو انسان جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو اس کے سبب ان پر کیا عذاب ہوا اس کو سماعت کرے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کیال یعنی غلہ ناپنے والا تھا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ناپا جاتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا،
تو ہر مرتبہ ناپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کچھ کم ہو جاتا تھا، تو میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر میں چیخنے چلانے کی بھی آواز سنی۔ حضرات محترم، بعض صالحین کو قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے عذاب کو دفع کر دیا۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارے کام کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ بہت مقدس مہینہ ہے، اس میں ہر اس گناہوں سے توبہ کرے جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کیے ہیں، اور ہر اس نیکی کی جانب ہم بڑھے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر ہمارا رب ہم سے اس مقدس مہینے میں راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ ہمارا مقصد جو ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اصل میں ہمارا رب ہی ہم سے راضی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں۔ حضرات محترم، رمضان میں زیادہ تر اللہ کو راضی کر کے نیکیاں اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ السلام علیکم۔